ماہ شعبان المعظم کے ان 2 دنوں میں لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے ان لوگوں کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کی برکتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جو شخص بھی یہ 2 دن کا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، ماہ شعبان المعظم کی آج 6 تاریخ پیر کا دن ہے اور کل 7 تاریخ منگل کا دن ہوگا، تو آپ نے ان 2 دنوں میں یعنی پیر اور منگل کے دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے، کیونکہ جو لوگ ہر سال کرتے ہیں وہ ان دنوں کا انتظار کر رہے تھے، وہ پھر اس میں اور کوئی عمل بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ہی عمل کر لیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے، پورے سال کے لیے ہمیں خوشحالیاں مل جائیں گی۔ جو وہ زبان سے نکالتے ہیں اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ انسان کی فلاح اور کامیابی اسی عمل کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ عمل پڑھتا ہے اللہ کا وہ لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا محبوب اور دوست بن جائے تو پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے عمل بڑا سادہ سا ہے، کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان سا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے، آپ نے 2 دن مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ ان 2 دنوں میں ناغہ نہ ہو، یعنی کہ آپ نے آج پیر کے دن بھی اس عمل کو کرنا ہے اور کل منگل کے دن بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک ہی وقت کا انتخاب کر لیا جائے، یعنی کہ آج پیر کے دن آپ جس وقت اس عمل کو کیا، یعنی اگر ظہر سے پہلے کیا یا ظہر کے بعد کیا یا عصر کے بعد کیا، تو کل منگل کے دن 7 شعبان المعظم کو بھی آپ اسی وقت ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد کریں گے۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کا آگے پیچھے فرق ہو جائے، لیکن فرمایا کہ اسی طرح اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اللہ والے بھی کہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ پہلے دن اس وقت عمل کرے گا تو موکلین اس عمل کے اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، دوسرے دن بھی اس کے پاس موکلین آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی پہلے دن کے عمل سے ہی اس کی تمام بندشوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسرے دن وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں مال و دولت بھر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر سے تمام پریشانیوں، بیماریوں، نحوستوں، دکھوں، فکروں اور غموں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ اس ترتیب کو یاد رکھنا ہوگا، جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل سے فائدہ ہو اور وہ اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کا آغاز کتنا مبارک ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے اس نے ان کو ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی پہلی سورت، اور فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھولنے والا۔ تو یہ انسان کا مقدر کھول دیتی ہے، قسمت کھول دیتی ہے، تو اس لیے یہ قرآن کریم کی عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نے ابتدا اسی سورت سے کرنی ہے۔ اول آپ نے صرف اور صرف 5 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ شعبان المعظم کے جو شعبان نام ہے اس کے 5 حرف ہیں، تو اس کی نسبت سے ہم نے اول میں بھی 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی ہم نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان یہ پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جو جو صورتیں بتائی جا رہی ہیں، جو جو تسبیحات بتائی جا رہی ہیں، آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں، صاف ظاہر ہے جب عمل کریں گے، عمل کرتے ہوئے کچھ وقت تو لگے گا، کچھ ٹائم تو لگے گا، لیکن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ عمل کرتے ہوئے مجھے تو 10 منٹ لگ گئے، مجھے تو 5 منٹ لگ گئے، مجھے تو 1 منٹ کا عمل چاہیے تھا۔ دوستو، یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا، اس عمل کے بعد ہر شخص یہ کہتا ہے
اگر مجھے زندگی بھر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو میں زندگی بھر اس کو پڑھتا رہوں گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی پڑھتا رہوں، لیکن اس نے صرف یہ 2 دن پڑھنا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ 2 دن اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ زندگی اس کی بدل جاتی ہے، حالات اس کے بدل جاتے ہیں، خالق کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، ہر حال میں امید صرف وہ اللہ پہ رکھتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس پر شیطانی وسوسے خیالات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی عظیم ہے، دیکھیں نا، یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کا تعارف قرآن کریم کی پہلی سورت سے جانا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی ماں، اور پھر یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کہا کہ جو شخص نماز میں سورت نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پھر یہ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوعات کو بھی شامل کیا ہے۔ دیکھیں اس کی 7 آیات الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس طرح ہی پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح پھر دوبارہ شروع کریں گے، تو یہ اب میں نے ایک بار پڑھی ہے، آپ نے ہر بار اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے شاید کوئی برکت نہیں ملنے والی، میں نے بڑی مرتبہ پڑھی، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہوگا، لیکن جب آپ یہ عمل آج کریں گے نا، اور آج جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، یہ 2 دن تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ میں تو آج تک بھولا رہا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ یہ سورت تو اپنے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت رکھتی ہے جو شاید دوسری صورتوں سے ہمیں تاثیر اور طاقت نہیں ملتی۔ اس لیے دوستو، آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھا تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے، انسان کی رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو ہم اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں سے اس کے ذریعے معافی مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے، دعا اور حاجتیں اس عمل کے ذریعے اس کی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس صورت کے ذریعے اس کو شفا ملتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، جسمانی روحانی اس کو سکون میسر ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں بہتری آتی ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری کا درس دے رہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے رحمت اور ہمدردی اس کو ملتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، نہ ہی وہ مایوس ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے مشکلات فوراً حل ہوتی ہیں، ہر قسم کا دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورت صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس سورت کو پڑھا ہے، اور وہ انعامات حاصل کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس لیے ان دنوں میں، کیونکہ ماہ شعبان کا یہ مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس میں ساری اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس لیے جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تعداد جو صرف اور صرف 41 بار ہے، آپ نے اس تعداد کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ جو ترتیب بتائی ہے، پڑھنا اسی کے ساتھ ہے، اس کو ابتدا میں بتایا تو ابتدا میں پڑھیں گے، اگر اس کو آخر میں بتایا تو پھر آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد جو اگلی تسبیحات ہیں وہ بڑی عام ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ سورت آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے گی، اللہ کے قریب کر دے گی، اور انسان کو خود احساس ہوگا کہ میں اللہ کے قرب میں چلا گیا ہوں، کیونکہ اس سورت کی تلاوت گھر میں بھی سکون لاتی ہے اور گھر میں رزق بھی لاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں مال و دولت
اور آپ کے جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یقین جانیں اگر ماں باپ یہ پڑھتے ہیں تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جاتی ہیں، کاروبار میں، تجارت میں خوب برکت آتی ہے۔ اس لیے دوستو، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے جو اب میں بتا رہا ہوں، 41 بار اس کی تعداد ہے، اس کے برابر ہی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفاتی نام لینے ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام بند راہیں کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب رب کو اس طرح پکارے گا آج کے دن، اللہ کی رحمت اس کے اوپر فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ عمل عام عمل کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفوں کی طرح نہیں ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت وہی سمجھتے ہیں جو اس عمل کو پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ تو ان دنوں کے انتظار میں تھے، اور اس لیے کہ آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بڑی عام ہوگی، اور ان دنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں نا وہ شاید آپ نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ جو 2 دن ہیں ماہ شعبان المعظم کے، تو آپ نے ان کو غفلت میں اور سستی میں نہیں گزارنا۔ ان دنوں میں آپ نے عمل کرنا ہے، اور ان دنوں میں یہ عمل کرنے والا شخص وہ اللہ کے فضل اور رحمت میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ اس لیے دوستو، اس عمل کو جیسے جیسے کوئی پڑھتا جاتا ہے پہلے دن اس کو تاثیر ملتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اسی دن رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ پڑھے، روزگار مل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غربت کی وجہ سے تنگ ہے تو وہ پڑھے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، ہر طرح کی کامیابی ملتی ہے۔ اب کیونکہ جو آپ نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی عظیم تسبیح ہے، وہ بڑی خاص اور بڑی عام تسبیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے یوں کہنا ہے، اے وسعت والے، یعنی کہ یا واسع، اے وسعت والے، کیونکہ اس کے لیے جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جو وسعت اور کشادگی والا ہے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا واسع، یا واسع، یا واسع۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کو آج کے دن پکارا جائے گا اور کل بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر وسعت عطا فرمائے گا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ دیکھیں، کیونکہ اس کا علم بہت وسیع ہے، اس کی بادشاہت لامحدود ہے، اس کی غنا کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ذات کے پاس سب کچھ ہے، اس کی حکومت لازوال ہے، اس کی نعمتیں بے پناہ ہیں، اس کے انعام اور اکرام لا تعداد ہیں، اس کا احسان عظیم سب انسانوں سے بڑا ہے، اس لیے اس کی عطا ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس کے باوجود کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا غلبہ سب پر غالب ہے، وہ اپنے حسن و جمال میں بھی یکتا ہے، اپنے جلال میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس کی عزت سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ اپنے کمالات قدرت میں اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی اور کنارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ایک تو ماہ شعبان المعظم کے ان دنوں کا بہت ہی عظیم عمل ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی بدولت آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے اس کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھا، کیونکہ وہ اپنے کمالات اور قدرت میں اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ اپنے نور میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے بے پناہ وسعت کا عمل ہے۔ اس لیے وہ اپنی ذات، اپنی صفات کی بنا پر جب کوئی بندہ اس کو اس طرح پکارتا ہے تو اس پہ بھی ہر ایک معاملے کے اندر وسعت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو اب عمل آپ پڑھ رہی ہیں، یہ جو آسمائے مبارکہ پڑھ رہی ہیں، تو اب ان کی تعداد کی ہم بات کرتے ہیں تو تعداد بھی بڑی اہم ہے،
کیونکہ یہ عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ رزق کی نیت سے پڑھیں تو رزق ملتا ہے، دولت کی نیت سے پڑھیں تو دولت ملتی ہے، عزت کی نیت سے پڑھیں تو عزت بھی ملتی ہے، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے اور بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، بے اولادی کے لیے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے، شادی کے لیے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غائب سے اسباب پیدا فرماتا ہے، گھر بار کے لیے پڑھیں، مال و دولت کے لیے پڑھیں، جس کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں شمس العارفین کے اندر بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے والا دینی اور دنیاوی لحاظ سے دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، یعنی کبھی اس کو تنگ دستی اور محتاجی نہیں ہوتی۔ ایک عامل کا قول یہ بھی ہے کہ رزق میں کشادگی اس قدر آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرما دیتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر بھی دراز ہوتی ہے اور اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بے پناہ عزت حاصل ہوتی ہے اور خاص عام میں عزت وہ پا لیتا ہے، کیونکہ صاحب اقتدار وہ بندہ بن جاتا ہے تو ہر کوئی دل و جان سے پھر اس کی عزت کرتا ہے۔ مخلوق کو مسخر کرنے کے لیے بھی بعض اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی کو مسخر کرنا ہو تو مخلوق کو مسخر کرنے میں بے حد کامیاب ہو جائے گا، دور دور تک اس کی عزت ہوگی اور شہرت ہوگی، جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا وہی فرما بردار ہوگا۔ تو اس لیے جب آپ یہ 2 دن تک اس طرح پڑھیں گے، اسی طرح کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم کی جدوجہد کی کوشش جاری رکھنا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یا کسی اور معاملے کے اندر وہ اپنی وسعت رکھنا چاہتا ہے اور جدوجہد کوشش کر رہا ہے تو لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ درمیان میں آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس عمل کو پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کرنا، پورے وجود کے اوپر پھیرنا ہر قسم کی نحوست کو دور کر دیتا ہے، ہر قسم کی رکاوٹ کو یہ عمل اس کے ذریعے اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے، کیونکہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا اس کے ہر معاملے میں کثرت آ جاتی ہے۔ اب اس کو صرف اور صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو 41 کا عدد ہے یہ بڑا اہم ہے، آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا، اس لیے کہ کسی بیماری حاجت کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے، گھر میں مسجد میں جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہو، جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات بڑی حکمت وادی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم جو اپنی مخلوق کے لیے جاری کرتا ہے سراسر مخلوق کی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات بظاہر بھلے معلوم نہیں ہوتے لیکن ان میں انسانی بہتری کے لیے بے شمار اچھائیاں ہوتی ہیں، انسان کی عقل اور فکر محدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی حد پر ایک علم کی باریکیاں عطا فرماتا ہے، تو اس لیے آپ نے اب اس کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یاد کرنا ہے، جس طرح پکارنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اس قدر مبارک ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے رزق اور دل کی کشادگی کا باعث بنتا ہے، آسانی اور برکتیں آتی ہیں، پریشانیاں فوراً ختم ہوتی ہیں، قبولیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس کی رحمت، علم، رزق اور قدرت ہر چیز پر محیط ہے، عام لفظوں میں اس کا یہ معنی ہے اب اللہ کی وسعت کتنی ہے، علم ہے وسعت عطا کرے گا، رزق میں رحمت مغفرت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ بڑی وسعت والا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص تنگی فکر مالی پریشانی میں ہو اپنے دل سے اس کو ارادے کے ساتھ پڑھ لے تو دل کی گھٹن بے چینی خوف دور ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی وسعت پر یقین کر لیتا ہے، مشکلات میں بھی آسانی آتی ہے تو وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور دعاؤں کی قبولیت تو اس کے ذریعے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے روحانی اثرات بھی بندے کے اوپر پڑتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے حسد خوف مایوسی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ امید اور یقین بڑھاتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں اب اس کے بعد کیونکہ جس طرح آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، وہ کمال درجے کا ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا، تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ وسعت والے، کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب ہے وسعت، کشادگی، فراخی، تو یہ تمام چیزیں جب ملیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی انعامات کا بول بالا ہوگا۔
اب اس کے بعد کیونکہ جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر 2 صورتیں بھی ہیں اور تسبیحات ہیں، اس میں وہ 1 منٹ کی تسبیح بھی ہے، وہ جو 1 منٹ کے اندر بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے، ہر دعا کی قبولیت کے راستے کھل جاتے ہیں، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی فوراً مٹ جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا ہی ہے کہ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو کچھ اس طرح پکارنا ہے، اس طرح یاد کرنا ہے کہ اے کرم کرنے والے، یعنی بے انتہا عطا کرنے والے۔ جب آپ نے پہلے وسعت والے کا ذکر کیا، اب اس کے بعد جو دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کا مطلب ہے اے بے انتہا عطا کرنے والے، یعنی یا کریم، اے کرم کرنے والے۔ تو جب اللہ کے کرم کا سوال کریں گے، اس کا اگر عام معنی سمجھیں تو یہ ہوتا ہے کہ اے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور جو کریم سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا کریم، اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ تو آپ نے ذرا ترتیب کو سمجھنا ہے، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اب آپ کو میں آخر میں چھوٹی سی صورت بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے بندے کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس صورت کی 3 آیتیں ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 آیتیں ہیں، تو اگر بندے کی 300 حاجتیں ہوں تو ان 3 آیتوں کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ 300 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جب بندہ انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے تو اس کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب فصلی لربک وانحر پڑھتا ہے تو اس کی 100 اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ ان شانئک ھو الابتر پڑھتا ہے تو اس کی 100 حاجتیں اور پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی 41 مرتبہ ہے۔ تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر جو آپ کے مشکلات ہیں، پریشانی ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، تصور کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ رزق نہیں ہے، سورہ کوثر پڑھیں۔ دولت نہیں ہے، سورہ کوثر پڑھیں۔ بے اولاد ہیں، سورہ کوثر پڑھیں۔ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، سورہ کوثر پڑھیں۔ رشتوں کی بندش ہے، سورہ کوثر پڑھیں۔ اس کی بہت سارے فوائد ہیں، اس طرح آپ نے سنا ہے کہ 300 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ 1 مرتبہ پھر میں دوبارہ اس عمل کو رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، بوضو، پاک لباس، پاک جگہ پہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کے اپنے ذہن میں، اپنی نیت میں تصور کرنا ہے جو آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو پریشانی ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا سورہ فاتحہ الحمد شریف کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ کو ساتھ ملانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 41 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا کریمو کو پڑھنا ہے، پھر 41 بار آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا واسیوں کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر نیک حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ تو آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔